السلام علیکم بچوں، آج ہم 25واں سبق ماحولیات میں آس پاس ہونے والی تبدیلیاں پڑھیں گے۔ بچوں، یہ صفحہ نمبر 143 ہے، 143۔ تو یہ ہمارا جو ہے 25واں لیسن ہے، آس پاس ہونے والی تبدیلیاں۔ بچوں، اس تصویر میں جو ہے دن میں ہمیں ماحول کی چیزیں صاف نظر آتی ہے، لیکن رات میں ہمیں ماحول کی چیزیں صاف نظر نہیں آتی۔ یہ دن کے وقت کی تصویر ہے اور یہ رات کے وقت کی تصویر ہے، کیونکہ یہاں دن میں کیسے معلوم پڑ رہا ہے؟ سورج نکلا ہوا ہے اور رات میں جو ہے چاند نکلا ہوا ہے۔ تو اس تصویروں کو دیکھ کے ہم کو معلوم پڑ رہا ہے کہ دن میں ماحول کی چیزیں، آس پاس کی چیزیں ہمیں صاف ستھری نظر آتی ہیں اور رات میں یہ چیزیں ہمیں صاف نظر نہیں آتی۔ دن میں سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے، دن میں بچوں سورج نکلتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں آس پاس کی چیزیں صاف نظر آتی ہے۔ سورج ڈوبتے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے، رات میں آسمان پر چاندنی ہوتی ہے، لیکن اطراف کی چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی۔ دیکھو بچوں، یہاں پہ چاند دکھائی دے رہا ہے، یہ رات کے وقت کا منظر ہے۔ اب رات کے وقت چونکہ جو ہے چاند کی روشنی اور تاروں کی روشنی مدھم ہوتی ہے، اس لیے ہمیں رات میں چیزیں صاف نظر نہیں دکھائی دیتی ہے۔ جانوروں پر دن اور رات کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھو بچوں، سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے آسمان کے رنگ میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، مشاہدہ کر کے تفصیل لکھو۔ سورج ڈوبنے کے بعد کچھ دیر تک آسمان میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہے؟ بچوں، جب سورج نکلتا ہے اس وقت ہم اگر آسمان کا مشاہدہ کریں گے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے آسمان پر لالی چھا جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جب سورج ڈوبتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو اس وقت بھی آسمان میں لالی ہل چھانے کے بعد سورج ڈوب جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اندھیرا ہوتا ہے۔ سایہ کس طرح نظر آتا ہے؟ اب ہمارا اگلا ٹاپک ہے سایہ۔ صبح سورج نکلنے کے بعد سایہ کس سمت نظر آتا ہے؟ وہ لمبا ہوتا ہے یا چھوٹا؟ ہم کو یہی پڑھنا ہے کہ جب صبح سورج نکلتا ہے تو ہمارا سایہ کون سے سمت میں بنتا ہے اور وہ سایہ کیسا بنتا ہے، چھوٹا یا بڑا؟ سورج سر پر آتے ہی ہمارے سائے جو بنتے ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور تیسرا، شام میں سورج ڈوبنے سے قبل سایہ کیسا نظر آتا ہے؟ سایہ یعنی پرچھائی۔ تو 3 وقت کے جو ہے سائے کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ صفحہ نمبر 144 پہ ہم کو دیکھنا ہے۔ لمبا سایہ، چھوٹا سایہ۔ سورج صبح مشرق سے نکلتا ہے۔ سورج نکلنے سے قبل آسمان میں مختلف رنگوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ بچوں، جب صبح سورج نکلتا ہے اس وقت جو ہے آسمان میں مختلف رنگوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ سورج نکلنے پر صبح کی دھوپ ہلکی ہوتی ہے اور اس وقت سائے مغرب کی جانب پڑتے ہیں، وہ لمبے ہوتے ہیں۔ دھیان سے سننا ہے بچوں آپ کو، جب سورج نکلتا ہے اس وقت دھوپ کیسی ہوتی ہے؟ ہلکی ہوتی ہے صبح کے وقت۔ سائے کون سی جانب بنتے ہیں؟ مغرب کی جانب، کیونکہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، اور غروب کہاں ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ تو صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے اس وقت جو ہے جو سورج کی دھوپ ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے اور اس وقت ہمارے سائے مغرب کی جانب پڑتے ہیں اور وہ لمبے ہوتے ہیں۔ سورج آہستہ آہستہ اوپر سرکتا جاتا ہے۔ جیسے ہی دوپہر کے وقت سورج ہمارے سر پر آتا ہے، جیسے جیسے سورج اوپر سرکتا ہے سائے کیسے ہوتے جاتے ہیں؟ چھوٹے، اور سورج سر پر آتے ہی ہمارے سائے جو ہے کیسے ہو جاتے ہیں؟ جو ہماری پرچھائی ہے وہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ سورج آہستہ آہستہ اب کہاں ڈوبتا ہے؟ شاباش، مغرب کی جانب۔ تو اس وقت سائے کہاں بنیں گے؟ مشرق کی جانب ہٹتے جاتے ہیں، اور پھر کیسے بنیں گے سائے ہمارے؟ لمبے۔ یعنی جب سورج صبح نکلتا ہے تو ہمارے سائے مغرب کی جانب بنیں گے اور لمبے سائے، اور سورج شام کے وقت جب غروب ہوتا ہے تو مغرب میں غروب ہوتا ہے تو سائے اپوزٹ سمت میں مشرق میں بنیں گے اور لمبے ہوتے جاتے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد آسمان پر مغرب کی سمت مختلف رنگوں کی جھلک نظر آتی ہے، الگ الگ رنگ ہم کو دکھائی دیتے ہیں اور اس میں جو ہے سورج کی لالی بھی نظر آتی ہے۔ عام طور پر آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے جہاں فطری ماحول خوبصورت ہو وہاں لوگ خاص طور سے سورج غروب ہونے کا منظر دیکھنے جاتے ہیں۔ ضلع
सतारा का महाबलेश्वर सर्द मकाम के तौर पर मशहूर है। यहाँ की एक जगह को गुरूब आफ्ताब देखने की जगह कहते हैं। वहाँ से सूरज के डूबने का मंजर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। बच्चों, जो घूमने का मंजर होता है वहाँ पर जो है महाबलेश्वर की बात बता रही है, बहुत ही सर्द मकाम है और यहाँ जो है लोग गर्मियों में घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर महाबलेश्वर में एक जगह का नाम है गुरूब आफ्ताब, यानी जहाँ से सूरज गुरूब होता है, उसको जो है वहाँ लोग सूरज को गुरूब होते वक्त मंजर दिखाई देता है और बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। महाबलेश्वर जाने वाले सयाह खास तौर पर इस मकाम पर जाते हैं और गुरूब आफ्ताब के दीदा ज़ेब नज़र का लुत्फ़ उठाते हैं। यानी जो महाबलेश्वर जाता है वो इस गुरूब आफ्ताब की जगह को, जहाँ से सूरज गुरूब होता है, उसको देखने ज़रूर जाते हैं। सुबह से रात तक, रात खत्म होने का एहसास परिंदों को होता है। बहुत सुबह से ही उनकी चहचहाहट शुरू हो जाती है। अगर कहीं करीब मुर्गा हो तो उसकी बांग सुनाई देती है। परिंदे घोंसलों से बाहर आते हैं, झुंड में उड़ने लगते हैं, उनकी ग़िज़ा की तलाश शुरू हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है सुबह के वक्त का मंजर बता रहा है कि तमाम जानवर हमें सुबह के होने का जो है वो अपनी आवाज़ों के ज़रिए, जैसे चिड़ियों की चहचहाहट, मुर्गों की बांग से हमें सुबह के मंजर पर जो है वो हो जाता है आगमन कि अब सुबह हो गई है। फूलों के पौधों पर मौजूद कलियाँ आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगती है। ये सब कुदरती अमल है और फूलों में तब्दीलियाँ होती जाती है। इन फूलों में मीठा शहद होता है, वो जमा करने के लिए शहद की मक्खियाँ आने लगती है। तितलियाँ, भौरे और दूसरे कीड़े फलों के अतराफ मंडलाना शुरू करते हैं। हमारे इतराफ़ के लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। हम भी काम ख़त्म करके स्कूल की तैयारी करते हैं। तो बच्चों, परिंदों से लेके चरिंद परिंद इंसान हर कोई जैसे ही सुबह होती है अपने अपने काम में लग जाते हैं। यहाँ जो है मिसाल बताई है कि कलियाँ खिलने लगती है, भौरे जो है मीठा फूलों पे मीठा रस चूसने के लिए शहद की मक्खियाँ आने लगती है। तितलियाँ, भौरे जो है कीड़े मकोड़े फूलों के अतराफ मंडलाना शुरू हो जाते हैं। गर्ज़ ये कि हर कोई सुबह का वक्त शुरू हो जाता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसके आगे का सबक बच्चों हम अगले जो है रोज़ पढ़ेंगे। शुक्रिया।